ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے. صلوات سادات ذی وقار پیران اعظام مفتیان اہل سنت علماء کرام ثناخانہ مصطفیٰ علیہ السلام تمام نسبت سے لبریز خوش نصیب سنی ساتھی میں اپنے آپ کو اس نسبت و محبت والی مجلس میں حاضر پا کر بے حد قلبی اور روحانی خوشی محسوس کر رہا ہوں. یہ پرانے ساتھیوں کی دوستوں کی ملاقاتیں کسی نے کہا تھا اے ذوق کسی ہمدم تیری نہیں قابل نہ، اے ذوق کسی ہمدم تیری نہیں قابل نہ، بہتر ہے ملاقات مسیحا و حضر سے. بڑی نسبت والی شخصیات محبت والے احباب ملاقات ہو رہی ہے، اور جس شخصیت کی یاد میں میرے پیارے بھائی یہ دوستوں جیسے بھائی ہیں اور بھائیوں جیسے دوست ہیں. اللہ صاحبزادہ مقصود صابری صاحب 45-46 سال سے ہمارا ایک تعلق ہے، نسبت ہے. تو یہاں ادھر میں ان کے پاس کچھ تقریر بات کی نیت سے نہیں آیا، ان سے ملنا ضروری ہوتا ہے. کیوں ملاقات حبیب بس یہ ہو چشتی ہے جو بس ملاقات کے اندر بڑی خوشی ہے. میرے بہت ہی قابل احترام ساتھی خطیب اسلام علامہ مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے لے کر انگلینڈ اور انگلینڈ سے لے کر ناروے تک ان سے ایک تعلق تھا. ان کے خاندان کی چشم و چراغ موجود ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور یہ شخصیت کا اس سے بات ہے. ماری شریف میں آپ کی میت میں حضرت بھی بہت تھا، حضرت کی زیارت جانا، ان کی وہ سادگی، وہ عظمت، وہ اخلاص، وہ محبت بھرا چہرہ، وہ بیٹھے بٹھائے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی صابر باغ کا نمائندہ بیٹھا ہوا. تو اصل میں جس ہستی کا ذکر کریں بنیادی یاد صابر باغ کی بات، چاہے ہم شاہ عبدالقدوس گنگوئی کی بارگاہ میں جائیں، چاہے عبدالاحد گنگوئی کی بارگاہ میں جائیں، چاہے ماری شریف والوں کے پاس جائیں، چاہے حافظ فضل پاک کے پاس جائیں، چاہے شہنشاہ کلیامی کے پاس جائیں، یہ سارے کے سارے سرسبز و شاداب خوبصورت پھول ہیں حضرت علاء الدین مخدوم صابر گلگری. اور آج اسی لیے ہیں کہ صابر پاک جو ہیں وہ ہے ہی صابر. صابر وہی ہوتا ہے جو اپنے پاس کچھ رکھے سب کچھ دیتا ہے. اور صابری یہ نیت لے کر چونکہ نظامی اور نظامی اور صابریوں کا ایک تعلق ہے. اور میرے پیارے ساتھی علامہ غلام محمد صاحب چشتی گولوی نے حضور رسول ملت کی یادیں، حرمین طیبین کی یادیں، اصل یہ یادیں ہی وہ چیز ہے جو ایمان کا سرمایہ. آج لوگوں نے یادوں کو بھلا دیا، وہ چیزیں ذہنوں سے نکل چکی ہیں، لیکن جنہوں نے پرانی نشانیوں کو، پرانی یادوں کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے وہی کامیاب ہے. اور وہی دل شاد ہیں آپ اور ڈیرے بستے رہتے ہیں جیسے دل بر مائی، وہی ڈیرے آباد ہیں، شاد ہیں جہاں پر کسی کے یاد کے جلوے موجود ہو. ملاقات آواز رات سے ہو گئی ہے، چند ہی باتیں کروں گا پاکوں کی نسبت و تعلق کے حوالے سے. حضرت مخدوم پاک صابر پاک کی یہ شان سننے والے حیران، پڑھنے والے حیران. تاریخ کی وہ واحد شخصیت جنازہ بھی اپنا اور بڑا کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جنازے کے بعد بھی ادھر کھڑا ہو جائے؟ کیا یہ ممکنات سے ہے کہ ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے تو روح بدل کر آئے اور اپنا جنازہ پڑھا کر
پر چلا کیا اس چیز کی کوئی اصل قرآن میں ہے، اس کی اصل کوئی حدیث میں ہے، اس کی کوئی اصل دلائل اور براہین میں ہے؟ یقیناً ہے، پر ہے ان کے لیے جو تلاش کرنے والے ہیں۔ بس اسی راز کو سمجھنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے شان والے پیغمبر، عظمت والے پیغمبر، اپنے اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے یہ دکھا تو مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے، ارنی میں دیکھ لوں، آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے۔ رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، مولا ایمان تو رکھتا ہوں، یقین تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے پر میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان ہو جائے، میں خود دیکھ لوں۔ پروردگار عالم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، خلیل چار پرندے پکڑ، مولا چار پرندوں کو پکڑ کر کیا کروں؟ فرمایا فصرہن الیک، ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ہلا دو۔ یا اللہ مانوس ہو گئے اپنے ساتھ، میں نے ہلا لیا، کیا کروں؟ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن نجلا، ٹکڑے کرو، علیحدہ علیحدہ جز کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینکو۔ پروردگار کیما کر لیا، ٹکڑے کر لیے، فرمایا ثم ادعوہن، اب ان پرندوں کو پکارو، اب ان پرندوں کو بلاؤ، یأتینک سعیا، خلیل یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ ترجمہ ہے، اب اس کے اندر حقائق کیا ہیں؟ فرمایا خلیل چار پرندے پکڑو۔ وہ چار پرندے کون کون سے تھے؟ ایک کوا تھا، ایک چیل تھی، ایک طوطا تھا، ایک مور تھا، یہ چار۔ اور پرندے بھی کوئی ہو سکتے ہیں، یہ چار ہی کیوں پکڑے؟ فرمایا چونکہ کوا لالچی، چیل غاصب ہے، طوطا چغلخور ہے، اور مور یہ خود نمائش کرنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اندر حقیقت ان کی پرواز میں اضافہ کرنا تھا۔ فرمایا معرفت کے متلاشیوں، اگر اندر کی پرواز کی ضرورت ہے، یہ چار عادتیں ختم کر دو۔ چیزیں ختم کراتے ہیں جی۔ فرمایا فصرہن الیک، ان پرندوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کا کیما کرو، ٹکڑے کرو۔ صابری صاحب نے حیران ہوا، کیما پہلے ہو سکتا، ٹکڑے ہو سکتے تھے، پر فرمایا نہیں، مانوس کرو۔ کیوں؟ فرمایا دنیا کو پتہ لگ جائے کیما اسی کا ہوتا ہے جو کسی سے مانوس ہو۔ جو کسی سے مانوس، کربلا میں کیا نظر آ رہا ہے؟ احد میں کیا نظر آ رہا ہے؟ حنین میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، ارے کیما اسی کا ہوتا ہے جو کسی سے مانوس ہو جائے۔ علامہ صاحب حیران ہوا، فرمایا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک دیا، کیا کرو؟ فرمایا ثم ادعوہن، انہیں پکارو، آواز دو۔ کیا بات ہے؟ وہ تو مردہ
خدا کو آواز دے. فرمایا نہیں آواز دینے والے میں بھی فرق ہوتا ہے. تم آواز دے کر دیکھو مردے زندہ کس طرح. ارے کوئی محبت والا بلا کر دیکھے مردہ دوبارہ زندہ کس طرح ہوتا ہے. تیرے ہو شاک کو راضی برضا کہتے ہیں. تیرے ہو شاک کو راضی برضا کہتے ہیں. تیرے ہو شاک کو راضی برضا کہتے ہیں. اور تیری راہ میں بنا کو بھی بگا کہتے ہیں. تیری راہ میں فنا کو بھی بگا کہتے ہیں. حضرت رومی کے حضور حاضر ہوا. یہ عجیب لوگ ہیں فنا کی بات بتا. فرمایا ہاں یہی بولا بات. عاشقارا مذہب مل جدا. عاشقارا مذہب ملت جدا. اور ملت عاشق سے ملت ہاں جدا. تکلیف ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. عزتیں عطا فرمائے. عاشقارا مذہب ملت جدا. مجھے حضور بابو جی یاد آ حاجی محبوب سامنے یہ شعر پڑھا. حضور بابو جی نے پھر توجہ ڈالی. حاجی محبوب نے عرض کیا حضور ایک دوائے نفرت و ناموس ماں ایک افراد دونوں جالی نوس ماں. یہ اور کیوں ہے؟ فرمایا ان کو پکارو توڑتے ہوئے آئیں گے. پڑھے لکھے لوگ وہ پرندے توڑنے انہیں بھی آؤٹنے بولو. پرندے توڑتے نہیں اڑا کرتے ہیں. فرمایا خلیل آپ بلائیں گے پرندے توڑ کر آئیں گے اڑ کر نہیں آئیں گے. اڑ کر آنے میں بارگاہ نبوت کی توہین. دوڑ کر جائیں گے نبی کی بارگاہ کی توہین نہ ہونے پائے. اور صابری دربار میں آنے والوں اگر مقام خلیل کے یہ آداب ہے تو سوچو مقام حبیب کے آداب کیا ہوں گے. قرآن حدیث کے اندر یہ آداب پڑھے اور جن ہستیوں کی یاد یہاں بیٹھے. ہماری تو طریقت کی بنیاد ہی کیا ہے؟ چشتی صاحب صرف یہی رات بتاتا. ارے ہماری طریقت کی بنیاد میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا. میں حضور گنج شکر کے قدموں میں جاتا ہوں. اے کتب پاک کے لاڈلے, اے غریب نواز کے محبوب, اے محبوب الہی کے مرشد کریم, اے علاؤالدین صابر کو مارا مار فرمانے والے, آپ یہ بنیاد سمجھائیں. حضرت گنج شکر فرماتے ہیں ارے ساری زندگی لوگوں کی میں ختم نہیں ہوتی اور ہماری طریقہ کی بنیاد منیم واللہ یارا منیم. یہی تو نہیں ختم ہوتی. حضرت فرید الدین فرماتے ہیں منیم واللہ یارا منیم سر سرم تازے کارم منیم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں آؤ ذرا سمجھو فقیر کی شان کیا ہے. نور حق آمدہ در پشت خاک. میں کچھ نہیں. وہ نور ایک جلوہ ہے اس خاک کے اندر آ گیا.
یہ تو نہیں کہ جس پر ایک نظر گالی 6 مہینے تک کھانے کو ہوشی نہیں. نور حق آمدہ در مشت خاک لیکن کور چشمہ راول روشن نیم. بابا صاحب کلام حضرت گنج شکر پاک کا یہ کلام ہے. نور حق آمدہ در مشت خاک کور چشمہ راول روشن نیم. بہت بڑا علامہ صاحب اس پیغام دے گیا فرمایا جس خاک کے اندر نور حق آ جائے جو آنکھ کے اندھے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا جو سراپا ہی نور بند کر آئے وہ کیسے نظر آ سکتا ہے. یہ پاکوں کی تعلیم ہے. میں اور آپ کو نصیب ہے اس وقت پاکوں کی یاد میں حاضر ہے اور میں تو یہ ایک خوبصورت تصور لے کر آیا چاہے بظاہر بھاری شریفہ کی یاد ہے آپ کے مرشد کریم کی یاد ہے لیکن میں تو کلیئر والے شہر شاہ کا تصور لے کر آیا اور آپ نے جو خوبصورت اپنی چادر مبارک یہ ساوری رنگ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. الحمدللہ ہم سب کے سب ایک ہی نظریہ لے کر بیٹھے ہیں. اے گنج شکر کے لال اے مہینوں کے بادشاہ آج چپر شریف کے سامی دربار کے اندر جتنے اہل محبت بیٹھے ہیں ہر ایک کی دلی یہ آواز ہے کلیئر والے رنگ سازا کلیئر والے رنگ سازا چنر رنگ مسکین کلیئر والے رنگ سازا چنر رنگ مسکین کلیئر والے رنگ سازا چنر رنگ مسکین رنگ ہوئے پاک مدینے دا رنگ ہوئے پاک مدینے دا رنگی ہوئے ہوئی دین کلیئر والے رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوئے شہر مدینے دا رنگی ہوئے ہوئی دین. اللہ رنگ چڑھاتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں شان کا مالک بنایا. رنگ بھی کیسا چڑھاتے ہیں صبغت اللہ ومن اقسم من اللہ صبغتا ونحن له عابدون. رنگ چڑھانے کے لیے اور مالی شریف علیہ السلام ان کی ملاقات کے اندر بڑی سیاسی بڑی وہ محبت ہے وہ عظمت ہے اور ان کا جیتا جاگتا فیضان ہے. میں اپنے بھائی مقصود احمد صابری کو وجود میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے تھوڑے سے عرصے میں ان سے کتنا کام دیا. پاکت پان کا فنا بقا شروع کیا نہ بھئی آ گیا بس کریے ٹھیک ہے یہ تو اتنا بڑا کام سے اللہ نے دیا ہے کیسے نہیں وہ بنڈوں میں رہا کر جی بنڈوں بھی آنا جی. اچھا ٹھیک ہے جی کہتے ہیں میرا خیال ہے جی کہ بس چلو حاضری ہو گئی چادر لگی گئی بس کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھنے کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن نے ہمیں بنیادی تعلیم دی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے جانے کے باوجود پھر بھی پکا حضرت مایعی مستانی رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ میں سر پر کعبہ اٹھا اٹھا حیران ہوا کہ بڑا عجیب خواب ہے. کعبہ شریف پر میرے سر پر ایک عالم کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا سب سے پوچھا کہا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ہم آپ کو کیا تعبیر کریں. کسی نے کہا دیوانے اپنے مرشد کے پاس جاؤ اپنے مرشد سے اس بات کی تعبیر پوچھو. حضرت بائی مستامی کا غلام مستام شریف پہنچا مرشد سے تعبیر پوچھوں گا. پتہ چلا مرشد بات بھی مثال فرما
بڑا رویا پریشان ہوا کاش مرشد حیات ہوتے میں اپنی خواب کی تعبیر نہ لے لیتا ہجوم تھا مخلوق کا دوڑا کے چرپائی کو کندھا دینے کا موقع بھی نہ بن سکا ہاتھ لگانا چاہا ہاتھ ہی نہ لگا سکا اب جنازے مبارک کی چرپائی جا رہی اس نے کہا چلو دوڑتے دوڑتے دو چار قدم پہ نیچے سے گزر لوں یہی میرے لیے ساتھ پاک میں کرنے آنے والوں جوئی بائی عزیز بستامی کا غلام چار بائی کے نیچے چلتے چلتے سر کے برابر پہنچا آواز آئی غم نہ کر تیری خواب کی تعبیر پوری ہو گئی مانوس ہو جائے وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے مشائخ حضرت محبوب الہی کیا کہنے محبوب الہی جنازے کی چرپائی جا رہی ہے حضرت سعدی کا کلام قوالوں میں پیش حاضرین جو یہ شعر پڑھا سر سیدھی بسرا میں روی سبحان اللہ سخت بے مہری کے بے ماں میں روی بڑے اہل علم صاحب نسبت موجود ہیں پر کوئی کلام ہوتا ہے جو میں اپنے آپ کو بھی سناتا حضرت سعدی کا کلام قوال پڑھ رہے ہیں سرو سیدھی بسرا میں روی اے سرو کے جسم والے ناز و نخروں کے پالے ہوئے کہاں صحرا کی طرف روانہ ہو گئے سخت بے میری کے بے ماں میں روی یہ بڑی بنیری ہے مجھے چھوڑ کر بنائی جا گئے اگلا مصرع پڑھا اے تماشا گاہ آدم روئے تو بجا بہرے تماشا میں روی صابری مصرع پڑھا حضرت محبوب الہی جنازے کی چرپائی پہ بیٹھ گئے دونوں بازو باہر نکال دیکھنے والے دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اے تماشا گاہ آدم روئے تو بجا بہرے تماشا میں روی مرنے کے بعد کوئی ہاتھ نہیں ہلا سکتا بیٹھ نہیں سکتا چہرہ نگاہ نہیں کر سکتا اے محبوب الہی کیا ہو رہا ہے فرمایا جو یار سے مانوس ہو جائے وہ مر کر بھی زندہ ہے بادشاہوں کے بہت بڑے صوفی ہوئے ہیبت شاہ وارسی منگل کے دن آپ ہو ہیبت شاہ وارسی جنازے کی چرپائی تھی دیوا شریف سے کلمہ شریف کی آوازیں دنیا رو رہی ہے کہ ہیبت شاہ نظر بڑا مقام تھا حاجی وارث علی پانی پتی کے مقبول نظر تھے چرپائی جا راستے میں ایک بوڑھیا ہندو عورت بیٹھی ہوئی جب جنازہ جاتے ہوئے دیکھا کچھ ابے کائے کا جنازہ ہے یہ کائے کا جنازہ لے کر جا رہے کہا ہیبت شاہ وارثی فوت ہو گئے آخر یہ ہائے غجب ہو گیا یہ ولی لوگ بھی منگل کو مرنے لگے یہ ولی لوگ بھی منگل کو مرنے لگے یہ مرے تو جمعرات کو مرے
یہ مرے تو زنا کو مرے، یہ مرے تو سوال کو مرے، بھلے یہ منگل کو کیا مرے؟ حیبت وار سے اٹھ کر بیٹھ کر فرمایا مائی ہم نہیں مرتے، ہم جو مراد کو مرے گا۔ سمجھو ان حقائق کو، ان باریکیوں کو سمجھو، اور یہ وہ حقائق کے یہ جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ اور حاضرین اگر حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آپ بھی تو رسول اللہ کے حیات کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ حضور زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ آؤ جن کا فیضان پانے کے لیے میں اور آپ پر ارادہ حاضر ہیں۔ حضرت علاؤالدین کلیلی آپ کے غلاموں نے پوچھا حضور فنا اور بقا میں فرق بتائیں۔ کسی کہتے ہیں بقا، کسی کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت کلیلی پاک نے فرمایا مشکل بات پوچھی ہے، جب میں فوت ہو گیا جنازے کی چرپائی پڑی ہو، کوئی نقاب گوش جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا، جب وہ جنازہ پڑھا لے گا پھر ان سے کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صابر پاک کی نماز جنازہ ہو گئی، جب نقاب گوش جانے لگا تو آدمی دوڑتا پیچھے گیا۔ حضرت مجھے میرے مرشد نے کہا تھا جو جنازہ پڑھائے گا اس سے مسئلہ پوچھنا۔ حضور یہ بتائیں فنا و نقاب میں فرق کیا ہے؟ نقاب پوش نے جب پردہ ہٹایا تو خود ہی علاؤالدین کلیلی حیران ہوا، حضور جنازہ بھی آپ کو پڑھانے والے بھی آپ، فرمایا چلے جدو گل پوچھی سی وہ مقام فنا تھا، جب جواب دے رہا ہوں یہ مقام بقا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کے فیضان ہے۔ الحمدللہ ہم ان تمام حقائق کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر رسول اللہ کی حیات پر ہمارا وہ کامل یقین ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تزلزل پیدا ہو نہیں سکتا۔ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور جب آپ کے جسم سے نکالی گئی، حدیث میں آتا ہے نا 3 دن اور 3 راتیں آپ کا جسد اطہر پڑا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر جنتوں کی سیر کی، کائنات کی سیر کی۔ رب نے فرمایا حبیب کی روح جو مقام پسند ہے نا وہاں پر قیام۔ 3 دن 3 راتیں روح مصطفیٰ نے پوری کائنات کا دورہ کیا۔ ادھر حضور علیہ السلام کو قبر اطہر کے اندر رکھ دیا گیا، حضور کی روح سے پوچھا گیا کوئی ٹھکانہ نہیں تم نے پسند کیا؟ مولا یہ بتا کوئی ایسی جگہ ہے جو جس میں مصطفیٰ سے افضل ہو؟ اگر کوئی جگہ جسد رسول سے افضل ہو تو میں ضرور اپنا ٹھکانہ کر دوں۔ کائنات میں کوئی اپنے یار سے افضل بنایا بھی ہے؟ فرمایا کوئی نہیں بنایا، تو فرمایا پھر میں افضل اور اعلیٰ چھوڑ کر غیر اعلیٰ پر قیام کیا کروں؟ یہی وجہ ہے کہ اہل محبت جب وہاں پر جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ میری روح مبارک اور فرد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح کو ان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سلام سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ارے باہر کھڑے ہونے کا سلام سننا جواب دینا یہ تو اور بات ہے، اہل محبت ہواؤں کو پیغام نہیں دیتا۔ آج جکل کی بات ہی حضرت نسیمہ جانب ویسے ہی ہوا کو پیغام دینا، وہ گوڑے والے نے ویسے کہہ دیا نسیمہ کاشتانہ میں سائیں لوجہ اللہ مائی دے گے سے جانگا ادب سن دیوی کوسا اس زمینوں دیاتی اسرا اس نازمینوں۔ یہ کیا فرمایا؟ وہ سمجھتے تھے وہ ہواؤں کی بولیاں بھی جاننے والے، وہ ذرے ذرے کی بولیاں جاننے والے حبیب ہیں۔ آخری بات ہر ایک کی بولی کو جاننے والے۔ زمین حضور کے سامنے بیٹھی، زمین رو رہی تھی۔ حاضرین اس جملے کو سنیں، جبریل زمین کے پاس سے گزرے تو جبریل نے پوچھا ماں تم کی ہے اور زمین روتی کیوں ہے؟ بس میں اپنا درد کا اظہار کر رہی اس لیے رو رہی ہوں۔ جبریل کیا چلیے روتی ہے تو اسے رو جنہ رونا سونا والا ہوتا، ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اگر رونا ہے تو رسول اللہ کے سامنے رو جو تیرا رونا سنے بھی اور تیرے رونے کی قدر بھی ڈالے۔ تو یہ زمین
ایک وقت تھا میں پریشان ہوتی حضرت آدم کے قدم رکھتے مجھے سکون مل جاتا پھر جب میں پریشان ہوتی حضرت نوح کے قدم لگتے مجھے سکون مل جاتا اور نبی کے دور میں جب میں پریشان ہوئی اللہ کے نبی کے قدم لگے مجھے سکھ مل گیا میرا دکھ سکھ میں بدل گیا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں تاج و تخت ختم نبوت زمین نے کہا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مدینے والے اگر اب میں پریشان ہوئی میرا دل کیسے دور ہوگا اللہ ان بچوں کو اللہ رسول کا نام بلند کرنے کی ہمت اور توفیق دے اور یہ فیضان جاری و ساری رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ میں پریشان ہوئی میری پریشانی آسانی میں کیسے بدلے گی حضور آپ تو خاتم النبیین ہیں کیا بنے گا اس جملے نے ہمارے اس سے بلند کر دی میرے آقا فرمایا زمین غم نہ کر قیامت تک میرے عشاق تجھ پر چلیں گے درد والے تجھ پر چلیں گے نسبت والے تجھ پر چلیں گے غم نہ کر جب بھی تو پریشان ہوگی میرے محبت والے غلام کے قدم تجھے اتنا ہی سکون دیں گے جتنا قدم نے مصطفیٰ سے تجھے سکون ملتا ہے یہ روح زمین پر اولیاء کاملین کا بکھرا ہوا وجود ہر سجدے کی یہ چمکدار ستارے یہ زمین کے رونے کو زمین کے دکھ کو سکھ میں بدلنے کے لیے پوری کائنات میں اولیاء کاملین کے روزوں کا ان کے وجود کا ایک جال بچھا ہوا ہے یہ روزے ویسے ہی بن جاتے ہیں کوئی بنا کر دے لاہور کے راوی کرلے کنارے پر بھی روزہ ہے اور کسی عام بندے کا نہیں بہت بڑے بادشاہ کا ہے اور چشتی صاحب میں جب اس روزے پر گیا نا تو اندر لکھا ہوا شعر نظر آیا بر مزار ماں غریبان نے چراغے دے بر مزار ماں غریبان نے چراغے دے نے برے پروانہ سوزت نے صدائے دے یہ راوی کرلے کنارے نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی بلبل ہے نہ کوئی پھول ہے نہ باغیچہ ہے اور رات کے جس حصے میں راوی کے پرلے کنارے پر جا کر دیکھو وہ گنبد خضرا کی یاد تازہ کرانے والا روزہ پنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری یہ جملہ سن لو عقیدے کی بات سن لو گفتگو ختم کرنے والے یہ روزے ویسے نہیں بنتے حضور کی حدیث میرے آقا نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر میں دکھایا جاتا ایک حدیث میں آتا ہے قبر کے اندر بھرپور میری زیارت کرائی جاتی ہے تیسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں قبر کے اندر آ جاتا تھوڑی دیر دکھایا جاتا ہے بھرپور زیارت کرائی جاتی ہے میں خود قبر میں آ جاتا ہے یہ تو تینوں روایتیں مختلف ہو گئی پر ہے تینوں سچ اگر تینوں سچ ہیں تو ان میں پھر تفریق کیسے ہو فرمایا تفریق یہ ہے گناہگار ہو حضور دکھائے جاتے ہیں ذرا نیکوکار ہو سرکار کی زیارت کرائی جاتی ہے کوئی مخدوم پاک جیسا ہو حضور قبر میں آ جاتے ہیں پھر جس کی قبر میں حضور آئیں وہ روزہ نہ بنے تو کیا اس لیے تو میرے سرکار بولنے نے نہیں فرمایا باردی دیوے پئی خانقاہ پہ سرکار بولی فرماتی ہیں خانقاہوں پر دیئے ہم کیوں جلاتے ہیں باردی دیوے پئی خانقاہ پہ کیوں آؤندہ ویکھا
ہمیں پتا تھا جہاں روزے بنتے ہیں وہاں کوئی آیا کرتا ہے. اور اس حدیث کی تو انکاری نہیں کہ جب میت سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ کان قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ اس کی قبر کو روزہ بنا دیتا ہے اور جنت کا روزہ بنا دیتا ہے. ارے جو سوالات میں کامیاب ہو اس کی قبر روزہ بن جاتی ہے، تو جس کی قبر کے اندر روزہ بنانے والے یہ راز ہے، یہ حقائق ہیں، ان کو سمجھو. ارے جو اپنا دل حضور کے حوالے کر دیتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوا، فاضل بریلوی کو شامل نہ کرو تو مجھے یہ بھی عجیب بڑی تکلیف ہوگی کہ ہمارے غریب نواز بولی حضور کی بارگاہ کی آداب، تمام پاکان امت نے حضور کی بارگاہ کے آداب کو سمجھا اور بجا لایا، پر جو اہل سنت کے امام و قائد شاہ عبد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدینہ شریف گئے، آپ بھی مدینہ شریف کی باتیں کر رہے تھے، بڑا مزہ آیا. میں بھی پیر جی کی میت میں جب مدینہ شریف عید کے دن سہری کے وقت جا رہے تھے نا، میں سے نبی شریف کی طرف تو پیروں نے فرمایا آپ کو ساری زندگی محبوب سنانا رہا عید گاہ غریباں کی ہوئے تو آج تو سچی تھی عید گاہ میں جا رہے. آج ویکسام کے اتنا نوازنا ہوا، یہ لمبی بات ہی ہر ایک نے اپنی اپنی محبت کے مطابق اس بارگاہ کی نیاز مندی پیش کی. اور حاضرین جب فاضل بریلوی گئے مدینہ شریف پہنچے، صابری صاحب فاضل بریلوی کا دل گم ہو گیا. بس اوقات بیٹھے بیٹھے انسان کے اوسان گم ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر بالکل گم سم ہو جاتا ہے. فاضل بریلوی کا بھی دل گم ہو گیا. آپ اوپر کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ذرا کھول کے کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ. کے میں شعر سناؤں تو مجھے بھی لطف آئے اور آپ کو بھی لطف آئے. دل گم ہو گیا، آپ پریشان ہیں کہ دل کو کہاں تلاش کریں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو گم ہو گیا، نوکس آ گیا بے در. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو اب کہاں گیا خدایا، نہ گیا کوئی نہ آیا. گیا کوئی نہیں، دل گیا کے طرف. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس بھاگ رہے تو اور کہاں گیا خدایا. اللہ کسی پریشانی میں دل کا پتہ لگ گیا. اللہ کرے دل حضور کی بارگاہ میں گم ہو اور اس طرح گم ہو دل کا پتہ لگ گیا. فرماتے ہیں تیرے دل کا پتہ چلا مشکل، پتا چلا مشکل تیرے روزہ کے مقابل، تیرے روزہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تیرے روزہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. حاضرین جو اپنے دلوں کو بارگاہ محبوب میں قربان کر دیا کرتے ہیں ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کے مزارات بھی زندہ ہیں، ان کے مشن بھی زندہ ہیں، ان کی صدائیں بھی زندہ ہیں. ارے جو مانوس ہو جاتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ اسے پاکر سے ہمیں کامل واپس کی نصیب فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوبصورت چہرے تھے، میں سب کی ناموں سے واقفیت نہیں تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ
اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے علامہ صابری صاحب کہ آنکھ یہ کہتی ہے کہ ان سب کو انہیں دیکھا ہے، آنکھ یہ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی یہ شناسائی حضور کی نسبت، یہ حضور کا تعلق ہے، اور ہم سب کے ساتھ اسی راہ کی مسافر ہیں، اسی راہ کے متلاشی ہیں جو راہ میں اپنے مقبولوں نے، محبوبوں نے، اپنے رہنماؤں نے سکھایا ہے، اور یہ وہی راہ ہے جو سورت صورتی آمد بادشاہ اجنائی رہے راجعون، یہ صورتیں اسی کے جلوے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے راستوں میں کامیابی ہے، کمال ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ آپ صابر پاک کے مہمان ہیں، وہ بڑے قریب ہیں۔ جب آپ کی خلافت کی اجازت فرما کر جب حضرت بابا جی نے فرمایا کہ جاؤ جمال الدین جمال سے تصدیق کرا دو، جمال الدین جمال حضرت بابا صاحب کے خاص غلام تھے، زکریا ملتانی نے وفد بھیجا تھا کہ یہ جمال الدین مجھے دے دو، بابا صاحب فرمایا چلو پہلے کوئی اپنے جمال بھی دینا ہے کسی نے، اس وقت بات کچھ اور تھی، لیکن ٹھوکر لگی نا حضرت علاء الدین کلیری کی، رات کے وقت پہنچے، کہا اس وقت بھی آپ تصدیق فرمائیں، کہ جاؤ رات کے اندھیرے میں تصدیق کروں، رات گزارو صبح ہوگی تو صبح کے وقت تصدیق کروں گا، فرمایا رات کے وقت آپ کو تصدیق کرنے میں کیا رکاوٹ، کہا کوئی لائٹ ہے کوئی روشنی ہے میں کیسے تصدیق کروں، حضرت مخدوم پاک نے شہادت والی انگلی سامنے، ہر طرف روشنی ہی روشنی، فرمایا میرے ہوتے کہ تم روشنی کا سوچ رہے ہو، در حقیقت اس انگلی مبارک کی روشنی فقط تحریر کے لیے نہیں تھی، اس نے اندرونی طور پر جمال الدین جمال کو بھی جلا کر راہ کر دیا تھا، پھر ان پر کیا گزری، کیا مصیبت گزری، کتنے امتحان گزرے، بلاخر وہ زکریا ملتانی کے پاس جب چلے گئے تو بابا صاحب نے فرمایا ہم نے کوئی بھیج دیا ہے اور اپنا جمال اپنے پاس رکھ لیا ہے، یہ روک بھی لیا کرتے ہیں، جب ادھر گئے تو شکل و صورت دیکھنے کی قابل نہیں، زکریا نے کہا میں نے یہ جمال تو نہیں مانگا تھا، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں تجھے کیا کروں، اب واپس بابا صاحب کو بھی منہ دکھانے کی قابل نہیں، مجھے تو مرشد نے روکا تھا نہ جا، زبردستی گیا، کئی دنوں کا فاقہ بھوک پیاس، بلاخر آپ پاک پتن کے قریب ایک قبرستان کے اندر لیٹ گئے، لیٹے لیٹے ہفتہ گزر گیا، کھانا پینا کچھ نہیں، بالکل سب گئے، راکھ ہو گئے، رات کی بات کہیں وہاں سے محبوب الہی گئے، محبوب الہی گئے قبرستان کی طرف، اس کا سنگا پھر میں بوئے یاری آیا، بوئے یاری اس قبرستان سے مجھے اپنے محبوب کی نسبت کی خوشبو آ رہی ہے، گئے دیکھا جمال یہ کیا بتاؤں، فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا جو کسی کا ہو کر رہتا ہے جمال اسی کا کمال تک جاتا ہے، جو اپنی نسبت کو سنبھال لیتا ہے جمال اسی کا ہی با کمال ہوتا ہے، اور جو کسی کو چھوڑ دو وہ جمال بے کمال ہو جائے گا، کہا میں جاتا ہوں میں سفارش کرتا ہوں، اب محبوبوں کی سفارش کون روکے، بابا صاحب نے کہا میں نے تو بھیج دیا تھا، اب اگر تم لاتے ہو تو لے آؤ، آ جائے گا، پر وہ جمال کے بغیر ہی آئے گا، تو اس کے بعد یہ زندگی کس امتحان میں گزری، الحمدللہ حضرت مخدوم پاک کا جو فیضان ہے، جو عرفان، کبھی میں پوری ان کی ذات پر گفتگو کروں، یقیناً مجھے خود ان کے نام سے اتنا پیار ہے کہ صابر پاک کا نام ورد کے قابل ہے، وظیفے کے قابل ہے، چومنے کے قابل ہے، جس نے ورد کیا ہے، چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، جاؤ شہنشاہ کلامی سے پوچھو، شہنشاہ کلامی سے پوچھو، کہاں نکل رہی ہے، بات ختم کرتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے سامنے آ جاتی ہے، ایک شہنشاہ کلامی کون ہے، یہ ایک ادنے سے غلام ہیں حضرت مخدوم پاک کے، حضرت پیر بہر علی شاہ صاحب میرے منیر شریف کے اندر ہے یہ بات، کہ اور شریف کے موقع پر حضرت بابا صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور معمولی تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر حضرت اعلیٰ بیٹھا کر بیٹھے ہیں، چونکہ حضرت شہنشاہ کلامی عمر میں زیادہ تھے، حضرت اعلیٰ تھوڑے سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑے
تھوڑے آگے ہو کر پوچھتے ہیں او بابا کلیمی یہ بہشتی دروازے والی بات کیا؟ ہم نے تو قرآن حدیث کے بے شمار دلائل سے اگر ٹھکا رکھے ہیں دلائل کی روشنی میں تو یقیناً یہ بہشتی ہے، بہشتی دروازہ ہے، لیکن آپ تو کسی اور دنیا کے باشی ہیں۔ آپ کے نزدیک اس کے بہشتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صابری صاحب شہنشاہ کلیمی تھوڑا پچھوڑ کے دیکھا تو فرمایا سونے شاہ جی بابا فرید نے روزے کی تکڑے دے آئے جب روزے اوپر جو کلس مبارک ہے وہ جو تیرا ہوئے گا خام کھائے گا تو سمجھ لو وہ ویسے خام نہیں کھا رہا اور کسی دی آمد کو سلامی پیش کرے اللہ میں پنجتن باغ دی سواری آئے گی فرمایا جتنے پنجتن باغ دی سواری آئے وہ بہشت نہیں جو ہوگی جتنے پنجتن باغ دی سواری آئے وہ بہشت نہیں جو کی ہے ارے اسی بہشت پہ جنہوں نے زندگی گزار دی کوئی نظام بنا ہے کوئی ثابت بنا ہے میرا اس پر ایک کلام تھا میں ختم کر رہا ہوں من بندہ نظام ہم دل و جان بابا فدائے من بندہ نظام ہم دل و جان بابا فدائے من کشتہ شاہ کلیارام دل و جان حضرات برادر محترم خطیب الاسلام علامہ محمد صاحب ہزاروی حاضر ہیں علامہ فرماتے آپ نے کیا خدمت پار تاکہ بندے کا ذکر چھیڑا پھر میں راج کے دوران بہت نئی چیز سمجھ آن بنا